عزیز دوستو، یہ ہمارے پاس بہت زیادہ سوال آ رہا تھا کہ اگر کسی میں جناتی اثر یا عصبی اثر ہو اور اس کا علاج یا اس کی پہچان کیا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو جناتی یا عصبی اثر کا مکمل علاج بتائیں گے، اور یہ علاج بہت زیادہ طاقتور اور آزمایا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، ویسے تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا، اور آگ کی 7 اقسام ہیں، جس میں اسستعام، ابب مراکش، افسو و فافو، مکل متمام، دہم دست، جستکم اور المدیناسو۔ اسستعام یعنی کہ عام آگ جو ہم لوگ عام طور پر گھروں میں دیکھتے ہیں، اس آگ کو ہم اسستعام کہتے ہیں۔ ابب مراکش وہ آگ جو خود وجود میں نہ آئی ہو، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے بنی ہو یا جلی ہو۔ افسو و فافو وہ آگ جو نظر نہ آئے۔ اگر ہم اس کو عام زبان میں بولیں تو جب آپ گھروں میں آگ جلتے ہوئے یا لکڑی کی آگ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس آگ سے اچانک سے ایک شعلہ اٹھتا ہے اور ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، تو اس آگ کو ہم افسو و فافو کہتے ہیں۔ مکل متمام وہ آگ جو پانی کی مثل ہو، یعنی کہ اگر ہم عام زبان میں آپ کو بتائیں تو لاوے کو ہم عام طور پر مکل متمام کہتے ہیں۔ دہم دست سفید آگ، یہ سفید آگ کو کہتے ہیں۔ جستکم یہ دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آگ کے ڈیفرنٹ لیول اور ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں جو کہ ٹمپریچر کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ آگ کا رنگ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کتنی گرم ہے یا اس کا کتنا درجہ حرارت ہے۔ روایت پہ موجود ہے کہ جہنم کی آگ اس حد تک گرم ہے کہ وہ جل جل کے کالے رنگ کی پڑ چکی ہے، تو جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہے۔ المدیناسو جنت کی آگ، وہ آگ جو آپ کو جنت میں ملے گی اور جس سے آپ راحت پائیں گے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے جنات کو افسو و فافو یعنی کہ وہ آگ جو نظر نہیں آتی، اس آگ سے پیدا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے۔ ویسے تو جنات کی 5 اقسام ہیں، جس میں غزل دام، کہندلام، مرم ماستد، بسم بلابو اور جگر ممتاز ہیں۔ غزل دام دنیا میں پائے جانے والے سب سے زیادہ جنات ہیں۔ ان کی ہائٹ یا ان کی اونچائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کہندلام یہ انسان کی مہک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان اداس ہو تو یہ اداس انسان کی مہک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرم ماستت یہ جنات انسان کے دشمن ہیں، اور یہ عزازیل کی بیعت پر ہیں اور انسان سے دشمنی مول لے چکے ہیں۔ بسم بلابو یہ جنات بہت زیادہ تنہائی پسند ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ زیادہ تر جنات ان سے دور رہتے ہیں، اور یہ جنات زیادہ تر تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جگر ممتاز یہ قبیلہ عزازیل یعنی کہ قبیلہ شیطان ہے، جس میں عزازیل یعنی کہ شیطان، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے 3 ساتھی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے جنات سے کام نہیں لیا، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے جنات کو اپنے تابع کیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے لیے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی کبھی کسی جنات سے مدد لی، نہ ہی کسی جن سے کوئی کھانے کی چیز لی۔ بھوکے رہ لیے، فاقے کر لیے، لیکن کبھی بھی کسی جنات سے مدد نہیں لی۔ جہاں تک بات ہے اگر آپ پہ عصبی یا جناتی اثر موجود ہے تو اس کا توڑ کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ نے یہ آیات ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اذان پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، اس اذان کو آپ نے وظیفے کی طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہ اذان پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے دائیں کان میں پھونک مارنی ہے، اس کے بعد بائیں کان میں پھونک مارنی ہے۔ اگر یہ عمل آپ خود کر رہے ہیں تو اپنا دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے اپنے دائیں کان کے بارے میں تصور کرتے ہوئے دائیں کندھے پہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد بائیں کندھے پہ منہ کر کے بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے بائیں کندھے پہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 بیری کے پتے لے کے انہیں اچھی طریقے سے پیس کے ایک پانی کی بالٹی میں ڈال کے اس پانی سے غسل کر لینا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ سورہ مومنون اور اذان کا وظیفہ کرتے ہیں تو انسان کو چکر آنا یا مرگی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور جنات اس کے اندر سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں گھبرانے والی یا ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں،
آپ سب سے پہلے اس جن سے اس کا نام پوچھیں اور اس کا دین پوچھیں۔ اگر وہ جن مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو آپ حکم دیں کہ اس جسم کو چھوڑ جائے، ورنہ میں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے تجھے مار دوں گا۔ بعض اوقات جنات جھوٹا موٹا بہانہ بنا کے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ عمل 7 دن تک روز کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ جنات ظاہر نہیں ہوتا، اس کے برعکس انسان کو پیٹ میں بہت شدید درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہی آیات، یہی اذان، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ آپ جیسے ہی یہ پانی پئیں گے تو اس کے بعد آپ کو الٹی لگے گی جو سیاہ یا سرخ رنگ کی ہوگی۔ یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ آپ پہ جناتی اثر مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے اندر سے جنات نکالے تو ان جنات نے بتایا کہ ہم اس عورت سے اپنا بدلہ لینے کے ماتحت ہیں۔ تو جب پوچھا گیا تو ان جنات نے بتایا کہ ہم فلاں جادوگر کے ساتھ جادو میں مدد دیتے ہیں، ہم نے اس جادوگر سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم اس شخص کو جادو سے مار دیں گے تو اس کی ہڈیاں، اس کا جسم ہمارا ہوگا۔ جب اس شخص کی لاش کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس عورت نے انہیں بتا دیا کہ اس پانی کے اندر 7 بیری کے پتے بھی شامل کر لو۔ تو جب انہوں نے بیری کے پتوں سے اس شخص کو غسل دیا تو ہم اس کا جسم نہیں کھا پائے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس عورت کے پیچھے لگ گئے۔ تو یاد رکھیں عزیز دوستو، بیری میں بہت زیادہ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے۔ یہ جنات کو تڑپا دینے والا اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔